औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। हम गुज़िश्ता 2-3 दिन से कराची में होने वाले वाक़यात पे बातचीत कर रहे हैं और मेरी कोशिश है कि कराची में होने वाले वाक़यात पे ऐसी बात की जाए जो कि किसी एक तरफ से झुकाव महसूस ना हो, बल्कि इस शहर को या इस सूबे को बर्बाद करने वालों में कई लोगों का, कई सियासी पार्टियों का हाथ है और सबका ही कुछ ना कुछ हिस्सा मौजूद है इसमें। इसके बनाने वाले भी मौजूद हैं, इसको बिगाड़ने वाले भी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत और शहादत के बाद होने वाले वाक़यात पर। अभी गुज़िश्ता दिनों ही 18 अक्टूबर गुजरा है, चंद रोज़ पहले ही 18 अक्टूबर गुजरा है और 18 अक्टूबर को कारसाज बम धमाके के हवाले से हर चैनल ने रिपोर्ट चलाई हैं और हर यूट्यूब चैनल पर भी बातचीत हुई है। अखबारात ने ज़मीमें शाये की हैं और ताज़ियत का इजहार किया है। ये हर साल होता है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लीडर थी और आलमी लीडर अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। उनकी शहादत पे रिएक्शन आना एक फितरी अमल था, लेकिन सवाल ये है कि हम हर साल इस पर तो बात करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हो गई, 18 अक्टूबर को उनके ऊपर हमला होता है, उसमें वो महफूज रहती हैं, लेकिन उसमें कराची के अंदर और दीगर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत बड़े वाक़यात होते हैं। दूसरी बात, फिर 27 दिसंबर 2007 को उनके ऊपर फिर हमला होता है लियाकत बाग में, पिंडी में, और उसके बाद उसमें वो शहीद हो जाती हैं। उनकी इतलात जैसी शहादत की तरह पहुंचती है शहर कराची में, इस सुबह सिंध में आग लग जाती है। कराची समेत सिंध भर में लोग बाहर निकल आते हैं और शदीद हंगामे फूटते हैं। शदीद हंगामे गलत होगा, बल्कि ये कह लें कि शदीद दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। वो लोग जो एहतजाज कर रहे होते हैं वो बेकाबू होकर बाहर निकलते हैं, और वो लोग जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, जो एक आम आदमी होता है, जो ऑफिस गया हुआ है, जो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्चे गए हुए हैं, वो दफातर जाने वाले लोग, बाहर ठेला लगाने वाले लोग, उनका कोई ताल्लुक नहीं था। उन लोगों ने निकलकर बड़ी तादाद में शहर कराची में भी और अंदर सिंध, नवाबशाह, घोटकी, रोड़ी, नाड़काना वगैरह में बड़े पैमाने पे आग लगाई और लोगों को कत्ल किया। मजबूरी तौर पर कराची के अंदर 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत होती है, उसको जो एहतजाज किया जाता है, उसमें कराची के अंदर ही सिर्फ 50 अफराद की हलाकत हो जाती है। इस एहतजाज के दौरान हैदराबाद में 12 लोगों की हलाकत होती है। इस एहतजाज के दौरान कराची में 4000 से ज़्यादा गाड़ियाँ, ट्रक, बसें और दीगर चीज़ें जला दी जाती हैं। कराची के अंदर ATM मशीनें लूटी जाती हैं, ATM मशीनों को तोड़ा जाता है, बैंकों को आग लगा दिया जाता है, कई 100 के करीब बैंक हैं जो जला दिए जाते हैं। अंदर सिंध ये वाक़या होता है कि नवाबशाह में और दीगर शहरों में बैंक के अंदर से कैश निकाल लिया जाता है, ATM मशीन तोड़ के, और ठीक ठाक लूट मार होती है। इस दौरान 90 के करीब जो है रेलवे की जो बोगियाँ हैं उसको जला दिया जाता है, नज़रआतिश कर दिया जाता है। मुसाफिरों को रोका जाता है, पटरियों को उखाड़ा जाता है, लोगों को नीचे उतारा जाता है, मुसाफिरों को, और ठीक ठाक अफवाहें भी गर्दिश करने लगती हैं कि उस ज़माने में ये अफवाहें बहुत गर्दिश की कि बहुत सी ख़वातीन को अगवा कर लिया गया है, लड़कियों का अगवा कर लिया गया है। जिसके बाद ये अफवाहें फैलाने की वजह तो ये थी कि कराची के अंदर और ख़ास तौर पे लसानी फसादात फूट पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हिम्मत से काम लिया और इन अफवाहों पर कान नहीं धरा, लेकिन वहाँ ये वाक़या ज़रूर हुए कि ट्रेनें रोक के उन पर हमले किए गए और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया वाक़ों को। अलबत्ता एक चीज़ इसमें बहुत अहम है, जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और ना करना गलत होगा, नाइंसाफ़ी होगी, कि अंदर सिंध जब ट्रेनें रोकी गई हैं तो फिर वहाँ पर लोगों को, वहाँ ट्रेन के मुसाफिरों को अंदर सिंध के लोगों ने, जो गांव देहात के लोग थे, उन्होंने अपने घरों में बना दी, उनको खाना दिया, उनके बच्चों को दूध दिया, उनकी ख़वातीन की हिफाजत की। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक इसका मज़बूत पहलू था कि हमारे माशरे में अभी भी इस इस्लाह का काम है मौजूद, और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए किसी रंग, नस्ल, तासुब से बालदर होकर मदद करते हैं। लेकिन अलबत्ता चंद जो अनासिर है, वो अनासिर जो सरपसंद अनासिर होते हैं, वो बाहर निकलते हैं और आग और खून का खेल खेलते हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब ये सारे वाक़यात हो रहे थे तो पुलिस और रेंजर्स और फौज तीनों गायब थे, और 28 दिसंबर को शहर कराची में और अंदर सिंध सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं और वो हालात पे कंट्रोल करती हैं। यहाँ तक मामला सही है। बात ये कि वो लोग जिन्होंने
اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کی تھی کراچی کے اندر، 50 لوگ ایک دن میں مار دیے گئے تھے۔ اس احتجاج کے دوران 4000 سے زیادہ بسوں کو، ٹرکوں کو، گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی تھی، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ ایک عام آدمی کے، عام شہری جس کا کوئی اس میں قصور نہیں، جس کا کوئی کام نہیں، جس میں اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ املاک کو حیدرآباد کے اندر اسی طرح جلاؤ گھیراؤ کے واقعات ہوئے، روڑی سندھ وغیرہ میں، سندھ کے مختلف علاقوں میں روڑی، لاڑکانہ، نواب شاہ، سبی، ادھر بھی واقعات ہوئے اور لوگوں کو مارا پیٹا گیا، تشدد کیا گیا، ان کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ کسی عدالت نے اس پہ نوٹس نہیں لیا، کسی چینل پہ کبھی بھی اس پہ رپورٹ نہیں ہوتی، کسی چینل پہ بات نہیں کی جاتی کہ آپ اس کا غم تو منائیں کہ آپ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی، اور آپ اس بات کا غم منائیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، لیکن وہ لوگ جو نامعلوم لوگوں کی وجہ سے مار دیے گئے 50-60 کی تعداد میں، ان کے مجرموں کو پکڑنے کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا گیا؟ آج میرا موضوع یہ ہے کہ وہ عدالت انصاف، وہ سیکورٹی ادارے، انہوں نے اس کو خاموش کیوں رہے؟ اس پہ جن لوگوں نے تشدد کیا تھا ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ ان کے پیچھے کیوں نہیں گئے؟ جنہوں نے آگ لگائی تھی، جنہوں نے قتل کیا تھا عام لوگوں کو، جنہوں نے لوٹ مار کی تھی، جنہوں نے ATM مشینیں لوٹی تھی، ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوئی؟ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے خلاف کارروائیاں کیوں نہیں کی؟ اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ جب TLP یہی عمل کرتی ہے لاہور کے اندر، تو TLP کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، اس کو پابندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لوگوں کو گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، TLP کے خلاف بھرپور کارروائی کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب پاکستان تحریک انصاف اس دھرنا دیتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے دوران املاک کو نقصان پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ املاک کے ساتھ ساتھ وہ فوجی تنصیبات پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو ان کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن ہوتا ہے، اور آج تک چل رہا ہے۔ وہ ان کے قائد کو، چیئرمین کو جیل کا سامنا ہے، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کی خواتین کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے لوگ آ کے ان کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ آ کے علیحدگی کا اعلان کرنے لگتے ہیں، اور پھر PTI کے بارے میں بھی یہ باتیں گردش کرنے لگتی ہیں کہ PTI بھی کسی وقت بھی پابندی لگ جائے گی، اوکے نہیں لگی لیکن لگ جائے گی۔ TLP PTI وہ جماعتیں جن کی لاکھوں ووٹرز ہیں اس پاکستان کے اندر، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے سندھ میں اتنے جرائم کیے ہیں، جنہوں نے سندھ میں اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، جنہوں نے کراچی میں اتنے لوگوں کو قتل کر دیا، اس احتجاج کی آڑ میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ آج میرا سوال یہ ہے، ان کے بعد آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ ان کے بارے میں ہر سال کیوں نہیں رپورٹ چلائی جاتی کہ جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا یہ بات کیوں نہیں کی جاتی؟ ان لوگوں سے کیوں نہیں انٹرویوز کیے جاتے جن کی املاک کو نقصان پہنچا، جن کے جمع پونجی چل گئی، تباہ ہو گئی، جن کے کاروبار کو آگ لگا دی گئی؟ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ میڈیا پرسنس کیوں نہیں جاتے؟ ان سے پوچھے ان کے ساتھ کیا گزری ہے۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کے ساتھ بہت برے حالات گزرے ہیں اس دوران۔ ہمارا المیہ یہی ہے اس ملک کا کہ جب احتجاج کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، وہ سیاسی پارٹیاں احتجاج کو اسی وقت کامیاب سمجھتی ہیں جب اس میں تشدد غالب آ جائے، جب وہ دیکھتی ہیں کہ اس احتجاج کے بعد لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو سمجھتی ہیں آج کی ہڑتال کامیاب ہوتی ہے۔ MKM کے دور میں ہم نے دیکھا تھا جب ہڑتال ہوتی تھی تو ایک دن پہلے سے ہی سناٹا ہو جاتا تھا، شہروں میں پورے علاقے بند ہو جاتے تھے، سناٹا گھم اندھیرا ہوتا تھا۔ شروع میں تو وہ ہڑتالیں وہ ہوتی تھی جس میں لوگوں کا MKM کی طرف رجحان ہوتا تھا، لوگوں کی مرضی ہوتی شامل، لیکن پھر رفتہ حال یہ ہو گیا کہ جب لوگوں کا رجحان ختم ہونے لگا تو MKM کے لوگوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا، ایک رات پہلے ہی فائرنگ اور دہشت گردی کا معاملات شروع کیے، جس کے بعد ہڑتال اگلے دن کامیاب ہو جاتی تھی۔ اس ہڑتال کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، بنسبت اس کے اگر دوسری جانب دیکھا جائے، جماعت اسلامی نے ہڑتال کی کال دی اور جماعت اسلامی کی ہڑتال کی کال پر کوئی تشدد نہیں ہوا، کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوا، تو وہ ہڑتال میں چند جزوی ہڑتال کے طور پر خبریں چلائی گئیں اور مختلف کچھ علاقوں میں بند ہوئی دکانیں اور سب کچھ، لیکن عمومی حالات بہتر رہے۔ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم تشدد کی چیزوں کو اجاگر بھی کرتے ہیں، ہمارا میڈیا دکھاتا بھی ہے، اور وہ لوگ جو اگر کسی نے مثبت کام کیا ہے تو اس کو دکھانے سے بھی ہم قاصر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عمومی رجحان ہو گیا ہے۔ اگر موجودہ حالات کا آپ جائزہ لے لیں، موجودہ دور میں بھی وہ میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں لوگ جو گالیاں دیتے ہیں، جو گفتار میں اپنی طنز و تشنا کا بار چلاتے ہیں، وہ لوگ غالب ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں، جو میڈیا پہ بیٹھ کے
ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں، ان کو میڈیا بلاتا بھی ہے، ان کی کوریج بھی کرتا ہے، ان کو دکھایا بھی جاتا ہے، کیونکہ ریٹنگ بڑھتی ہے اس ریٹنگ کی کہ وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو تمیز سے بات کرتے ہیں، آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، سیاسی پارٹیاں موجود ہیں جو اپنے تہذیب کے دائرے میں رہ کر اس سیاسی کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں، جس سیاسی کلچر کو تعمیری کلچر کہا جاتا ہے۔ آپ ان کو نہیں میڈیا میں دکھاتے، شو نہیں کرتے، ان کو وہ جگہ نہیں مل پاتی جو بدتمیز لوگوں کو مل جاتی ہے۔ یہ اس معاشرے کا المیہ ہو گیا ہے کہ اس معاشرے میں تشدد کو جگہ ملتی ہے، اس معاشرے میں تہذیب کو جگہ نہیں ملتی، اس معاشرے میں ان لوگوں کو جگہ ملتی ہے جو بدمعاشی کریں۔ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہو گیا ہے، ہمارے پورے سسٹم کا المیہ ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ بھی ان لوگوں سے ہاتھ ملاتی ہے، ان کے پاس جاتی ہے، ان کے در پہ بیٹھتی ہے جا کے جو تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو تمیز کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، جو تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو صرف نظر کیا جاتا ہے، ان سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ماضی میں بھی اگر کوئی کارروائیاں کی ہیں اس طرح کی، تو ان کو کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں یہاں پہ کہ 2007 کے واقعات میں اور اس سے پہلے کے وہ واقعات جس میں عام آدمی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، عام آدمی کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، عام آدمی کو مارا پیٹا گیا، اس میں ملوث لوگوں کو کٹہرے میں لائے۔ آج بھی آپ گرفتار کر سکتے ہیں، آج بھی آپ پکڑ سکتے ہیں، تاکہ یہ جو روایت بن گئی ہے کہ باہر نکلو، جلاؤ گراؤ کرو، ٹرک جلاؤ، ٹائر جلاؤ۔ پہلے تو ٹائر جلا کرتے تھے، اب تو ٹائر والا سسٹم ہی ختم ہو گیا، اب تو ڈائریکٹ بسیں اور گاڑیاں جلائی جاتی ہیں اور بینکوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اس سے ہم لوگ بچیں اور ایک صحیح معاشرہ تشکیل دینے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ MHA اسپیچ کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں اس بات کا اظہار کیجیے گا، اور اگر وہ لوگ میرا یہ ولاگ دیکھیں جو 2007 کے میں پرتشدد واقعات کا شکار ہوئے ہیں، یا اس سے پہلے بھی کسی اور ہڑتالوں میں، کسی اور واقعات میں پرتشدد واقعات کے شکار ہوئے ہیں، پرتشدد ان کے املاک کو نقصان پہنچا ہے، تو وہ کمنٹس میں بتائیں، وہ اظہار کریں اس بات کا، اور اس بات کا مطالبہ کریں کہ عدالت ایسے لوگوں کو کٹہرے میں لائے۔ MHA اسپیچ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ آپ سے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔